یہ کہانی ایک چھوٹی سی بستی کی ہے جس کا نام چھپڑا والی بستی تھا۔ بستی میں سب کچھ نارمل تھا، مگر ایک جگہ ایسی تھی جہاں سورج ڈلتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ وہ جگہ تھی چھوٹی مسجد۔ یہ مسجد بستی کے کنارے ایک پرانے قبرستان کے قریب واقع تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں کئی سال پہلے ایک حافظ قرآن لڑکا تراویح پڑھاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد کبھی ہوش میں نہیں آیا۔ تب سے اس مسجد میں کوئی امام یا نمازی زیادہ دیر تک ٹکتا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مسجد کے بارے میں ایک ہی جملہ عام ہوتا گیا: اس مسجد میں جنات کی بستی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ریحان، جو گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور سے اپنے ماموں کے گھر اس بستی میں آیا تھا، شہر کا لڑکا تھا، ماڈرن سوچ اور جن بھوت کے نام پر ہنسی اڑاتا تھا۔ ایک رات ریحان نے بستی کے لڑکوں کی باتوں میں مسجد کا ذکر سنا۔ سب ڈرے ہوئے تھے، مگر ریحان نے کہا: کیا کہا جنات؟ کیا بکواس ہے؟ میں آج رات اس مسجد میں جاؤں گا اور وہاں سو کر دکھاؤں گا۔ سب نے منع کیا مگر ریحان نہ مانا۔ رات کے تقریباً 11 بجے ریحان وضو کر کے چپکے سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ ٹارچ اور موبائل اس کے پاس تھا۔ دروازہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کھلا۔ مسجد میں گپ اندھیرا اور ہولناک خاموشی تھی۔ اس نے چٹائی پر چادر بچھائی اور لیٹ گیا۔ دل میں تھوڑا خوف تھا مگر انا بہت زیادہ تھی۔ 12 بجے کے قریب اچانک ایک مدھم سی اذان کی آواز گونجی، لیکن مسجد میں تو ریحان کے سوا کوئی نہ تھا۔ اذان دینے والی آواز بوڑھی اور بھاری تھی، جیسے سینکڑوں سال پرانا کوئی وجود کہہ رہا ہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ریحان اٹھ بیٹھا، موبائل چلایا، کوئی نہ تھا۔ آواز رک گئی۔ اگلے ہی لمحے مسجد کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کا درجہ حرارت برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور پھر دروازے کے قریب سفید کپڑوں میں ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ تمہیں کس نے بلایا یہاں؟ وہ آواز گونجی، ایسی گونجدار آواز کہ دیواریں کانپ گئیں۔ ریحان چیخنے لگا، دروازہ کھولنے بھاگا، مگر وہ جکڑا ہوا تھا، ہل نہ پایا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب لوگ فجر کی نماز کے لیے آئے، ریحان مسجد کے صحن میں بے ہوش پڑا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر زبان بند تھی۔ کئی دن گزر گئے، ریحان بول نہ سکا، صرف خوف سے لرزتا رہا، کانپتا رہا۔ ماہر ڈاکٹروں سے معائنہ ہوا مگر زبان کا مسئلہ نہیں ملا، صرف خوف کا اثر بتایا گیا۔ لوگوں کا یقین اور پکا ہو گیا، چھوٹی مسجد صرف انسانوں کی نہیں، وہاں کسی اور کی بھی حکومت ہے۔ ریحان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ وہ بول سکتا تھا، نہ کسی بات پر رد عمل دیتا، صرف خالی نظروں سے سب کو دیکھتا۔ ایک دن ایک بزرگ عالم، بابا سرفراز، جو روحانی علاج کرتے تھے، ماموں کے کہنے پر لاہور سے بلائے گئے۔ انہوں نے ریحان کو دیکھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور فوراً بولے: یہ جن کی قید میں ہے اور وہ جن مسجد کا محافظ ہے۔ سب حیران، محافظ؟ عالم بابا نے بتایا، چھوٹی مسجد میں واقع جنات کی بستی ہے، مگر وہ شریر نہیں، بس ان کا یہ قانون ہے کہ جو اجازت کے بغیر مسجد میں آئے وہ سزا پائے گا۔ بابا سرفراز نے ریحان کی رہائی کے لیے 40 دن کا وظیفہ بتایا اور ساتھ ہی ایک رات مسجد میں جا کر جن سردار سے بات کرنے کی ہدایت دی۔ ماموں، عامل بابا اور 3 افراد نے ہمت کی اور ریحان کو ساتھ لے کر مسجد پہنچے۔
رات کے 12 بجے بابا سرفراز نے بلند آواز میں کہا، اے مسجد کے مکین، ہم تمہارے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ یہ لڑکا نادان تھا، اسے معاف کر دو۔ کچھ لمحوں بعد مسجد میں ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر آواز گونجی، ریحان نے حد پار کی، مگر اس کی نیت خراب نہ تھی، ہم معاف کرتے ہیں۔ اس وقت ریحان نے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے اس نے پہلی بار اپنی زبان سے لفظ نکالا، معاف کر دو۔ ریحان کو بولتا دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن بعد وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا، مگر اس نے وعدہ کیا، میں اب کبھی کسی ایسی جگہ کا مذاق یا بے ادبی نہیں کروں گا۔ وہ لاہور واپس چلا گیا، اور آج بھی اگر کوئی اس بستی میں چھوٹی مسجد کا ذکر کرے تو لوگ بس ایک جملہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کا محافظ کوئی انسان نہیں۔ والسلام۔